مہینے میں ان تمام عبادات میں سے اہم عبادت یہ 6 نفلی روزے ہیں، شوال کے 6 روزے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا، ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا یقول، حضور علیہ السلام فرماتے من صام رمضان کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے وسط من شوال اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر کی وضاحت کیا ہو گئی ہے؟ فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، اور اس کی وضاحت اس طور پر ہوگی کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور شوال کے 6 نفلی روزے ہو گئے ہیں، تو 30 اور 6 کتنے ہو گئے ہیں؟ 36 ہو گئے ہیں۔ تمام روزوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریمانہ قانون یہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی قانون کے مطابق جب آپ 10 ضرب 36 کریں گے تو 360 آئے گا، اور سال کے 360 دن نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے 360 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لحاظ سے جو شوال کے 6 روزے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کر لیں، اور اپنے گھروں میں بھی ہم بتا دیں اپنے ماں بہنوں کو کہ اگر ان کو وقت ملے تو شوال میں یہ جو 6 روزے ہیں تو ان کا اہتمام کر لیا جائے، یہ مستحب ہیں۔ اور احکام ان روزوں کے وہی ہیں جو رمضان کے روزوں کے ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ ہے، آپ اس میں پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، پورا مہینہ ہے۔ اگر آپ مسلسل 6 دن روزے رکھ لیں تب بھی درست ہے، اگر آپ 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن روزہ نہ رکھیں تب بھی درست ہے۔ اگر آپ پورے مہینے میں 1 دن رکھا 2-3 دن نہیں رکھا ہے، یا 1 دن رکھا 4 دن نہیں رکھا ہے، پورے مہینے بھی اس ترتیب سے آپ 6 روزے برابر کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن اور 4 دن عید الاضحیٰ کے ہیں۔ عید الاضحیٰ ایک قربانی کا دن ہو گیا، اور 3 دن پھر مسلسل ایام تشریق کے ہو گئے ہیں، 11 12 13 ذی الحجہ تک آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو 4 دن ہو گئے اور 1 دن عید الفطر کا ہو گیا۔ سال میں 5 دن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، باقی پورا سال آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جیسے کوئی یہ نہ کہے کہ عید الفطر ختم ہو گیا ہے تو عید الفطر کے بعد دوسرے اور تیسرے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں شوال میں۔ اور اس میں وہی احکام ہے جو رمضان کے روزوں کے ہیں۔ آپ رات سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اگر آپ نے رات سے نیت نہیں کی ہے اور صبح اٹھ گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آپ کا ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں نفل روزہ رکھوں شوال کا، تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، نصف النہار ہونے سے پہلے آدھا دن گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے شوال کا نفلی روزہ توڑ دیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا مہمان کی وجہ سے، تو اس کی وہی بس 1 روزے کی قضا ہوگی، اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے